وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچیں۔ میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کی کہے ہیں وہ کریں اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مان کر کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا۔ کامیابی اللہ پاک نے اپنی باتوں کے ماننے اور اپنے حکموں کے ماننے میں رکھی ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا تو آگے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، یادداری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بدن و تو گریاں۔ اے انسان، تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو دنیا میں ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، لیکن تیری پیدائش پر سب کے سب ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ این چنا زیست کے وقت رفتنے تو ہمہ گریاں بدن و تو خندہ۔ اب اللہ کی محبت میں تو ایسی زندگی گزار کہ جب تیرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ساری دنیا رو رہی ہو اور تو ہنس رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے آدم، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو چکا۔ اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان تھوڑے سے تھے، ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں تو 2 3 نبی آتے تھے ایک زمانے میں، ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، بڑے بھائی نبی، چھوٹے بھائی نبی، سسر نبی، داماد نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی۔ اور اب جب انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، انسانوں کی آبادی بڑھ گئی، اب پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں۔ حالانکہ اس دور میں کوئی نبی ہوتا تو امت اس کے کندھے سے سر رکھ کے رو لیتی اور اس کے ہاتھ اٹھوا کر اللہ سے فیصلے اترواتی، لیکن پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فرعون ملعون تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا پیارا سلسلہ اللہ نے کیوں بند کر دیا؟ اصل میں جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو والدین ہر 2 3 مہینے کے بعد اس کے دوسرے سائز کے کپڑے سلواتے ہیں۔ پہلے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آئندہ اس کے لیے دوسرے کپڑے بنوائے جاتے ہیں۔ پھر جو بڑے بنوائے گئے 2 3 مہینے کے بعد وہ چھوٹے ہو گئے، پھر دوسرے بنوائے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ بچہ جب 30 40 سال کا بھرپور جوان بن جاتا ہے، اب اس کے باڈی فگر فکس ہو جاتے ہیں، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ناپ بھی ٹیلر کے یہاں پرماننٹ ڈائری میں لکھ لیا جاتا ہے۔ بار بار اس کو سینہ نپوانا نہیں پڑتا، باہیں نپوانی نہیں پڑتی،
بس اس کی ڈائری میں جو ناپ لکھا ہوا ہے اس کا صفحہ نمبر وہ یاد رکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہ کپڑا لے کے جاؤ، ٹیلر کو کہنا کہ ڈائری میں اس نمبر کا جو میرا ناپ لکھا اس کو دیکھ کر ایک سوٹ بنا دے۔ انبیاء کرام آتے رہے، انسانوں کو معیشت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے ان کی تربیت کرتے رہے، سجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور انبیاء کرام اپنا وقت پورا کر کے جاتے رہے۔ سب سے آخر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کس وقت تشریف لائے؟ جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ چکی تھی، جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو بھیجا، ایسی تعلیمات دے کر بھیجا کہ صبح قیامت تک اب کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اور جو قرآن لے کر جا رہے ہیں، جو شریعت لے کر جا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی تسلی کا سامان، ان کے پرابلم اور مسائل کے حل کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء صلحاء کی ایسی امت اور ایسی جماعت عطا فرمائی کہ یہ امت صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتی رہے گی، اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء صلحاء وہ کام کر رہے ہیں جو پہلے زمانے کے انبیاء کرام سے اللہ کام لیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء صلحاء سے جڑے رہیں، ان کی باتوں کو فالو کریں، ان کی باتوں کو سنیں، دھیان دیں، کوئی مسائل ہو تو ان سے حل کریں، ان سے مشورہ کریں، ان سے راہ معلوم کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ علماء کرام اس امت کے جو مفتی ہیں، قاضی ہیں، دارالقضاء، دارالافتاء لے کر بیٹھے ہیں، آپ اپنے مسائل کو ان کے پاس لے جائیں، ان سے سمجھیں، ان سے حل نکلوائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عدالتوں میں وہی جاتا ہے جس کے دل میں عداوت ہوتی ہے، وہاں حق چھیننے کے لیے جاتا ہے، اور دارالفتاء اور دارالقضاء میں جو بندہ جاتا ہے وہ حق چھیننے نہیں، حق دینے کے لیے جاتا ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں پر اکثر و بیشتر لوگ دلوں کے اندر رنجش رکھتے ہیں، دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں اور ناچاقی رکھتے ہیں، جبکہ دارالفتاء اور دارالقضاء سے جو فیصلے ہوتے ہیں دونوں طرف کے لوگ روتے دھوتے نکلتے ہیں، سلام مصافحہ کر کے گلے مل کے رو دھو کر جدا ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے دوستو، اپنا تعلق علماء سے، صلحاء سے، اپنے دینی درسگاہوں سے، اپنے مراکز سے جوڑ کے رکھیں، اس لیے کہ یہ کبھی بھی ہمیں مس گائیڈ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ہمیں مس گائیڈ نہیں کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، استنجا کیسے کیا جائے۔ زندگی گزارنے کا وہ کون سا پہلو ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا؟ خوشحالی کے ہر پہلو میں ہمیں بتائے، اور تو اور اس دیواجی زندگی میں کس طرح محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے یہ طریقہ بھی ہمیں بتایا۔ میرج لائف، اس دیواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے، کس طرح سے شادی شدہ زندگی مرتے دم تک محبتوں کے ماحول سے آباد رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ اب نکاح کوئی مشکل تو ہے نہیں، دو لفظ بولتا ہے قاضی، پھر تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی کہ جی میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح، جاؤ کھیلتے ہو جاؤ۔ نہ اس میں ہاتھی جڑے نہ گھوڑے ناچے، دو جملے قاضی بولتا ہے، فلاں کی لڑکی، فلاں کا لڑکا، کہو تم نے اتنے مہر کی عوض زوجہ بنا کے قبول کی کہ جی میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح۔ اس میں ایک پیسے کا بھی تو خرچ نہیں، ایک پیسے کا بھی تو خرچ نہیں۔ لیکن دوستو، ہماری مالداری کے چوچلوں نے نکاحوں کو مہنگا بنا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا کیا، زنا کو مہنگا کیا، ہم لوگوں نے زنا کو سستا کر دیا، نکاح کو مہنگا بنا دیا۔ نوجوان سوچتے ہیں نکاح کے لیے اتنے تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اتنے مہمانوں کے لیے کھانے پکانے انتظام ضروری ہے، تب جا کے نکاح ہوگا۔ ارے دو پیسے دے کر کسی شہر میں جا کے منہ کالا کر کے چلے آؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کسی کی صحت پہ فرق بھی نہیں پڑے گا۔
تو انہوں نے زنا کو سستا سمجھ لیا ہے اور نکاح کو مہنگا سمجھ لیا، حالانکہ نکاح آسان تھا، نکاح آسان تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی میں کھڑے ہیں، دوسرے صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ کہ اس گھر کے اندر ایک بچی ہے، مجھے اس گھر کے اندر نکاح کرنا ہے، میں چاہتا ہوں، لیکن اپنا رشتہ اپنا پیغام کیسے لے کے جاؤں؟ تو کہا ارے اس میں کیا ہوا، میں آپ کی خیر خواہی کر دیتا ہوں، میں آپ کا پیغام لے کے چلا جاتا ہوں۔ کہا بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ گئے، گھر میں لوگ نیئر ڈیئر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی راستے میں کھڑے ہیں، وہ آپ کے گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ اب جو بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے نگاہوں مشورہ کیا، کسی نے کہا کر دو، کسی نے کہا مناسب نہیں۔ ان کو کہا کہ بھائی ہمارا جو اشاروں میں مشورہ ہوا ہے رائے متفق نہیں ہے، لہذا ان کو کہہ دو کہ وہ کوئی اور جگہ دیکھ لیں، ان سے نکاح کرنے میں ہماری رائے متفق نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو منع کر دو، منع کیا ہے تو منع کیا، یہ تو بات بہت خراب ہے، بغیر کسی ریزن کے منع کیا۔ لیکن جب مشورے کے ساتھ انکار کر رہے ہیں تو سامنے سننے والا اس بات کو، وہ بھی تو صحابی رسول ہے، وہ بھی تو مشورے کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھہرو، آپ کو کرنا ہے؟ اب انہوں نے گردن جھکائی، اللہ کی تو متوجہ ہوئے، کہا ٹھیک ہے، کہا بیٹھو۔ بس نکاح ہو گیا بھائی، اب یہ نیچے اترے، اب وہ سراپا انتظار کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بھائی میں نے بڑی امانت داری کے ساتھ آپ کی پوری بات ان تک پہنچا دی، لیکن ان کی رائے متفق نہ ہو سکی۔ فوراً انہوں نے کہا ارے بھائی جب رائے متفق نہیں ہو سکی اس کا مطلب ہے ان کی رائے متفق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی تو دل میں ڈالتے ہیں، اور جب رائے متفق نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ کہ ان کا دل اس پر آمادہ نہیں ہے، اور دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، تو میں اس فیصلے پر راضی ہوں کہ پوری بات تو سنو۔ کہ وہ کیا کہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ بوجھ کے نوجوان کوئی ہوتا تو لڑ بیٹھتا اور کہتا میں جا کے پوچھتا ہوں میرے اندر کون سے کانٹے ہیں اور اس کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، مجھے منع کیا اسی کے ساتھ کر دیا، یا انہی سے لڑ بیٹھتا کہ تم نے میرا کام خراب کیا، میں نے تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھا تھا، میرا کام بنائیں گے اپنا کرا کے آئے، لڑائی ہو جاتی۔ لیکن وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے تھے، وہ سیکھے ہوئے تھے، وہ سمجھے ہوئے تھے، وہ منشے شریعت کو سمجھتے تھے، وہ دین کے منشے کو سمجھتے تھے، وہ اللہ کے احکام کو سمجھتے تھے، اللہ کے فیصلوں کو سمجھتے تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھتے ہیں تو الٹی۔ ایک جماعت گئی 40 دن کے لیے، مرکز پہنچ کر کارگزاری سنائی کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ دین کا کام کیا۔ ان کو دعائیں ملی کہ بھئی جاؤ اپنے مقام پر مقامی کام کو سنبھالو، دین پر 100% کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ بہت اچھا۔ امیر صاحب نے کہا جی میری ایک شکایت بھی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ ان سب نے مل کر ایک دن مجھے مارا تھا۔ ارے جماعت والوں نے امیر کو مارا؟ کیوں مارا بھائی؟ کہ ہم نے مشورہ کر کے مارا تھا، ہم نے مشورے سے مارا تھا۔ تو چونکہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے، تو یہ کام بھی مشورہ کر کے کیا۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے فہم بھی مانگے کہ پیارے اللہ فہم عطا فرمائیے۔ جی انما الاعمال بالنیات، نیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جی نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی زنا کرے اور اس نیت سے کرے کہ حضور کی امت میں اضافہ ہوگا تو یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ حرام نیت ہے۔ تو کوئی سوچے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے تو چلو میں اس نیت کے ساتھ زنا کروں۔ کوئی آدمی بینک لوٹے، چوری کرے اور کہ اس لیے کہ غربت بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی، غریبوں کا حال خراب ہے، میں نے سوچا کہ غریبوں میں تقسیم کروں گا اس لیے لوٹ کے آیا، تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ حرام کام جائز نہیں ہو سکتا۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فہم بھی مانگے کہ اللہ مجھے فہم کامل عطا فرمائیے، میں آپ کے احکام کو سمجھوں، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں سمجھایا کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں، یہاں تک کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس دیواجی زندگی
میرج لائف ہم کس طرح سے کامیاب گزاریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تو سکھایا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حضرت ما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی، اور جب بھی داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ہوا، یعنی اس کو دین کی دعوت دی، اس نے مس بیہیو کیا۔ مکہ میں تو حالات ایسے ہی تھے، بہت سے کفار و مشرکین مس بیہیو کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس دل اس سے متاثر ہوا، چہرے پہ اس کے اثرات تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ جیسے داخل ہوئے ما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرمایا، ارے ارے آج گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو، اس طرح سے تو آپ کبھی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پھر داخل ہوئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں اب ہوئی نا کوئی بات۔ معلوم ہوا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے ہیں، راستے میں الیکٹرانک سلام کرتے ہیں جی، بیپر دیتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے پورے راستے آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گال بھی دکھنے لگتے ہیں گھر میں آنے تک۔ اور گھر میں آتے ہیں تو کمانڈر بن کر، گھر میں آتے ہیں تو کمانڈر بن کر، جیسے کوئی کڑوی دوائی پی کر آئے ہوں۔ اور جس آدمی کا رعب کسی پہ نہیں چلتا وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے، کتنی بری بات ہے دوستو۔ وہ عورت جس نے ہماری خاطر اپنے پیارے گھر کو چھوڑا، پیارے ماں باپ کو چھوڑا، پیارے بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے پیارے گھر آنگن اور محلے کو چھوڑا، کھیل کھلونوں کو چھوڑا، صرف اللہ کا ایک حکم سن کر کہ ابو نے کہا بیٹا میں نے مسجد میں تمہارا نکاح کرا دیا، آج اس گھر سے تمہیں رخصت ہونا ہے، اب تمہارا گھر کوئی اور رہے گا۔ وہ بچی اللہ کا حکم سن کر، ایک حکم سن کر ساری پیاری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور ہو چکی ہے، اور گھر سے چلی جاتی ہے جی اپنے دلہے کے ساتھ۔ لیکن افسوس ہم مرد ہو کر اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سارے احکام سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری اہلیہ نے مجھ سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ کو معلوم ہے جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے وہ کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ بیٹی تھی کسی کی، آپ رخصت ہوئی تھی، آپ بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ چل کر گھر سے نکلتا ہے۔ لڑکی جس کا نکاح ہوتا ہے وہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے، گویا اپنے پیروں پر چل کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس لیے کہ اس دن بھی گھر کے اندر وہی منظر سجتا ہے جس دن گھر سے جنازہ نکلنے کا سجتا ہے۔ اس دن بھی سارے کے سارے لوگ روتے ہیں، گھر میں اس دن ماں کھانا نہیں کھاتی، اس دن غم کھاتی ہے، باپ اپنا چہرہ تکیے کے نیچے چھپا کے سو جاتا ہے، بھائی بہن غم زدہ ہو کے سو جاتے ہیں، اس لیے کہ بہن کی جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر خود یہ لڑکی یہ سوچتی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ اگلے گھر کس طرح کا معاملہ ہوگا، کیسی عزت ملے گی نہیں ملے گی، زندگی کا سکون ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں شوہر کیسا اڑیل کڑیل ہوگا، کیسا بد مزاج ہوگا یا خوش مزاج ہوگا، خوش اخلاق ہوگا یا بد اخلاق ہوگا، ساس کیسی ہوگی، سسر کیسے ہوں گے، یہ سارے کے سارے اس کے دل کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے لڑکی کے دل کے اندر یہ قیامت بپا ہے، اس کے ماں باپ اور اس کے گھر والوں کے گھر کے اندر یہ غم سجا ہوا ہے جی، اور ایک طرف لڑکا ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں جی، ان کے گھر میں خوشیاں ہیں کہ ہمارے گھر میں آج دلہن آ رہی، اور جمعہ 8 دن نہیں گزرتے کہ پھر دشمنیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اختلافات شروع ہوتے ہیں، پھر رنجشیں شروع ہوتی ہیں، پھر مار پیٹ شروع ہوتی ہے، پھر گالی گلوچ شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے دوستو؟ میں نوجوان بچوں کو جو کہتے ہیں کہ جی کل ہمارا نکاح ہے یا ایک ہفتے کے بعد ہمارا نکاح ہے، میں کہتا بیٹا 15 منٹ 1 گھنٹہ مجھے دو، میں تمہیں میرج لائف بتانا چاہتا ہوں، اسلام نے ہمیں کس طرح سے اس دواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے کہ نوجوان بچے سوچتے ہیں نکاح مسجد میں بیٹھ کے کریں گے اور جو امام صاحب کہیں گے اس پر اقرار کرنا ہے، بس ہو گیا نکاح۔ اس کا نام نکاح تھوڑی بھائی۔ جس طرح گاڑی خریدنے کے لیے آپ شو روم جاتے ہیں، آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دیا، فل پیمنٹ دیا، جو بھی کنڈیشن رہی آپ کی، اور آپ گاڑی لے کر آ گئے، تو کیا گاڑی لے کر آ جانا گھر میں کافی ہے؟ اس کا سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ چاہے جتنی قیمتی گاڑی آپ لے کر جائیں، اگر آپ نہیں سیکھیں گے، اس کو چلانا نہیں سیکھیں گے، آپ خود بھی مریں گے اور نہ جانے کتنوں کو ماریں گے۔ اسی طرح
بیوی سے نکاح تو آپ نے مجلس میں کر لیا، لیکن مجلس میں نکاح کے بعد اب ایک پوری زندگی ہے کس طرح گزارنی ہے، اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نہیں سیکھتے۔ ہم سوچتے ہیں اس زندگی کو چاہے جیسے گزاریں گے اپنی من مرضی سے۔ من مرضی سے زندگی نہیں گزاری جاتی، یہ تو بڑی محبتوں سے گزاری جاتی۔ ایک نوجوان لڑکی ایک حکیم صاحب کی دکان پر آئی اور خوب روئی خوب روئی خوب روئی اور کہا حکیم صاحب میری عزت کے علاوہ جو چیز آپ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے زہر کی ایک پڑیا دے دو، مجھے ایک زہر کی پڑیا دے دو۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا رونا دھونا تو بند کرو اور مجھے پوری تفصیل بتاؤ کہ تم رو کیوں رہی ہو اور زہر کی پڑیا کیوں مانگ رہی ہو۔ اگر تم تفصیل سے بتاؤ گے نہیں تو مجھے مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے گا، پھر میں آپ کو دوائی کیسے دوں گا اور زہر کی پڑیا آپ کے کہنے پہ کیسے دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا رو رو کر حکیم صاحب میری ساس ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یوں ظلم کرتی ہے یوں ستم کرتی ہے، ایسا ایسا بولتی ہے۔ حکیم صاحب نے پوری تفصیل سنی، کہا بیٹی خاموش ہو جاؤ، آپ صحیح جگہ پر آئی ہو، ایسی ساس کا مر جانا بہتر ہے اور اس کو مارنے میں تمہارا بھرپور تعاون کروں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اب وہ یہ سن کر ایک دم سے اس کے حوصلے آ گئے کہ وہ تو آئی تھی اس مقصد کے لیے کہ ساس کا کام ختم کرنا چاہتی۔ اب حکیم صاحب نے اس کو آشواسن دے دیا، یقین دلا دیا کہ میں اس کے مارنے میں آپ کا تعاون کروں گا۔ پھر کہا لیکن بیٹی ایک بات سنو، اگر میں کوئی ایسا پوائزن اور زہر تم کو اسٹرانگ دے دیتا ہوں کہ آج تم اس کو کھلاؤ اور آج ہی مر جائے تو بل تمہارے نام پھٹے گا، 2 ڈنڈے تم پہ پڑیں گے، تم میرا نام بتاؤ گی، میں بھی پھنسوں گا تم بھی پھنسو گے۔ اس لیے میں تمہیں ایسا پوائزن سلو پوائزن دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے اثر کرے گا۔ تو 40 پڑیے میں آپ کو دیتا ہوں، روزانہ 1 پڑیا سوتے وقت دودھ میں ملا کر بڑھیا کو دے دیا کرو، 40ویں دن پڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم۔ اب یا تو وہ آئی تھی روتے ہوئے یا سن کر ہنس پڑی۔ کہا حکیم صاحب کیا دوں اس کا معاوضہ؟ کہا جب بڑھیا کا کریا کرم ہو جائے گا تب طے کریں گے کیا کرنا، ابھی تم لے کے جاؤ۔ لیکن سنو اس کے آگے کی جو اہم بات، ان 40 دن کے اندر تمہیں زندگی کا ڈھب اور انداز بالکل بدلنا ہے۔ ایک تو آپ اس کو امی امی کہہ کے پکاریں، دوسرا آپ روزانہ اس کو گرم گرم کھانا کھلائیں، تیسرا اس کے نہانے کے لیے روزانہ پانی کی بالٹی بھر کے رکھیں، کپڑے صاف ستھرے دھلے دھلائے کھوٹی پہ لٹکا کے رکھیں اور کہ امی جان گرمی ہو رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، آپ اپنے کپڑے بدل دو، تمہارے کپڑے میں نے دھو کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہنو۔ اور رات کو سوتے ہوئے سر کے اوپر تیل لگانا ہے اور پیر دبانے ہیں، گلا نہیں دبانا، پیر دبانے ہیں اور امی امی کہہ کے پکارنا ہے۔ جب 40ویں دن بڑھیا کا جنازہ اٹھے گا کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام تمہارا ہے، اس لیے کہ لوگ یوں کہیں گے وہ 40 دن پہلے لڑا کرتے تھے لیکن مہینے 1.5 مہینے سے تو بہت اچھا ان میں تعلق تھا، یہ بڑھیا کیسے مر گئی؟ کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے مارا ہے۔ اب یا تو وہ آئی تھی روتے روتے یا گئی خوش خوش۔ اللہ کی شان، ابھی 15-20 دن اس نے یہ پڑیا کھلائی، 20 دن کے بعد پھر روتے ہوئے آئی تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑھیا مر گئی؟ کہا حکیم صاحب وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی اینٹی پوائزن بھی ہے، تریاق بھی ہے زہر کا جو زہر کے اثر کو ختم کر دے گا؟ کیوں کہ وہ جو میں نے 20 پڑیاں دی تھی میں چاہتی ہوں اس کا اثر ختم ہو جائے۔ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اب دوائی نہیں دی، اس کو زہر کی پڑیاں نہیں دی، 20 دن کے بعد میں نے بند کر دی۔ اس لیے اس دن جو میں آپ کے پاس آئی تھی روتے ہوئے، اس دن سچویشن الگ تھی، حالات الگ، اور اب معاملہ الگ ہے۔ اب تو وہ مجھے ماں کے برابر دکھ رہی ہے اور وہ میں اسے ماں کہتی ہوں، مجھے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی۔ تو وہ جو دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ جو ناچاقی تھی، وہ تو ماضی ہو گئی اور اب تو حالات بہت اچھے ہیں۔ لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ 20 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد یا 80 دن کے بعد اس کا جنازہ اٹھے، مجھ سے نہیں رہا جائے گا اس کے بغیر۔ اس لیے حکیم صاحب میں اس کو امی امی کہہ کے پکارتی ہوں اور میرے دل اور دماغ میں وہ ماں جیسی سما گئی ہے، اب وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتی ہے اور جب بیٹی کہتی ہے تو میرا دل ہرا ہو جاتا ہے کہ بیٹی سنو ایک بات، اللہ کا شکر ہے دوائی اپنی جگہ اثر کر گئی۔ کہا دیکھو
وہ جو میں نے تمہیں پڑیے دی تھی وہ زہر کی نہیں، وہ طاقت کی تھی، ان کو بھی کھلا دو، اور ان کو نہ کھلا سکتی ہو تو خود کھا لو، انشاءاللہ مرے گا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو طاقت کی پڑیے ہیں۔ زہر کہہ کر میں نے اس لیے دیا کہ اس دن جو تم آئی تھی تم زہر سے کم چیز پر راضی ہونے والی نہیں تھی، اس لیے مجھے زہر کے نام سے دینا پڑا، اس لیے میں نے زہر کے نام سے وہ پڑیے دی، وہ زہر کی نہیں، وہ طاقت کی تھی۔ اصل تو جب میں نے تمہاری پوری داستان سنی تو میں سمجھ گیا پانی کہاں مر رہا۔ ساس تم سے کچھ چاہتی تھی لیکن تم اس کے خلاف چل رہی تھی۔ جب تم نے اس کو ماں ماں کہنا شروع کیا، گرم گرم کھانا دینا شروع کیا، رات کو خدمت کرنی شروع کی، جی کپڑے دھلے دھلائے اور بالٹی بھری بھرائی دینی شروع کی، اور ماں ماں جب کہنا شروع کیا، آخر اس کے سینے میں تو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس نے تمہیں بیٹی مان لیا۔ جھگڑا ساس اور بہو میں ہوتا ہے، ماں اور بیٹی میں نہیں ہوا کرتا۔ جاؤ بیٹا خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اصل تو وہ دوائی جو تھی وہ دوائی اصل نہیں تھی، اصل وہ میری باتیں تھی جو تم نے جس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو دیکھی دوستو، زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ ایسے آتے ہیں جس کو کوئی حل کرنے والا چاہیے، اور دیندار آدمی اور متقی آدمی سے بہتر حل کون کر سکتا ہے؟ حل کون کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو اپنے علماء سے، صلحاء سے، متقین سے، جی اپنے مرشدین سے، ان کے سامنے ہم اپنے مسئلوں کو رکھیں اور ان سے مشورے کر کر کے زندگی گزاریں، پھر دیکھیے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے پھول کھلاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو کہ ہم نے علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑا ہی نہیں۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو پیسے کمانے کی مشین سمجھا ہے۔ ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے، شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ ہر آدمی کا سلوگن یہ بن چکا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو۔ یاد رکھیں، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں ایک قسم میں اور آپ بھی ہیں۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو پیسے کما کر کھاتی ہو، سب کے سب فری آف چارج کھاتے ہیں۔ انسان ہی ہے جو پیسے کما کے کھاتا ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، حالانکہ انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھانے والے اینیملز دنیا میں موجود ہیں۔ ہاتھی ہے، شارک مچھلی ہے، جی اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، گائے، بیل، بھینس، گھوڑے، گدھے، یہ انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں، فری آف چارج کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بھی تو پال رکھا ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ توجہ اللہ کی ذات کی طرف لگائیں اور تھوڑی سی توجہ دنیا کے اندر لگائیں اجمل فی طلب پہ عمل کرتے ہوئے، تو کیا ہم فاقوں سے مر جائیں گے؟ میری اور آپ کی قسمت کا دانہ اگر کسی چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب تک وہ چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے اور وہ دانہ میرے اور آپ کے پیٹ میں اور معدے میں نہ پہنچ جائیں، نہ میری اور آپ کی موت آئے گی نہ قیامت آئے گی۔ اللہ کا نظام ہے۔ روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم لوگ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اس کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے روزی عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں کہ پرندے صبح کو اٹھتے ہیں، ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے آشیانوں پر لوٹتے ہیں تو ان کے معدے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوربین لگا کے دیکھو نہ ان کی چونچ میں نہ ان کے پنجوں میں کوئی دانہ اور کوئی بالی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کل کا رب موجود ہے، کل صبح اگر زندگی رہی تو رزق دینے والا پھر سے موجود ہے، جی وہ بالیاں لے کر اور غلہ اٹھا کر نہیں لاتے، رات کو اٹھ کے پھر کھائیں گے۔ وہ اللہ کی ذات پہ اعتماد بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد نہیں۔ ہم سوچتے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں ہماری سوچ کے مطابق کام ہونا چاہیے، جی بلکہ بہت سے تو کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا، محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا۔ فضائل صدقات کے اندر، فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے
میں محنت کروں گا تو مجھے روزی ملے گی، نہیں کروں گا تو نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے سوچ کے مطابق اس کی روزی کو اس کی محنت کے ساتھ باندھ دیتے۔ محنت کرے گا تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ اور جو یہ سوچتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تھوڑی سی محنت کرنے پر بھی اللہ پوری روزی دینے پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق تھوڑی سی محنت پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اور بڑی روزی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، ہم اپنے یقین کی تجدید کریں، ہم ذات حق پر توجہ کریں، ہم ذات حق پر نظر رکھیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو نفع میں نقصان اور نقصان میں نفع ظاہر فرماتا۔ میرے پیارے دوست مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دسترخوان پہ بات چلی، میں نے کہا کہ جس وقت وہ زلزلہ آیا تھا تو اس وقت ایسا بھی تو سننے میں آیا تھا کہ بہت سے کھارے کنویں میٹھے ہو گئے، بہت سے میٹھے کھارے ہو گئے۔ کہاں ایسا بھی ہوا؟ کہا اس زلزلے سے ایسا انقلاب آیا۔ آج میں جہاز سے آیا، احمد آباد سے فلائٹ پکڑی، بھوج ایئرپورٹ پہ اترا تو میں ونڈو پہ بیٹھے ہوئے نیچے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ریگستان کہاں چلا گیا، رن کہاں چلا گیا، یہ تو سارا کا سارا گل گلزار ہو چکا ہے، ہر جگہ ہریالی ہریالی ہے۔ تو انہوں نے سنایا کہ مولانا وہ زلزلہ انقلابی زلزلہ تھا، اس نے تو ایسے انقلاب برپا کر دیا، حالات بدل گئے۔ جو زمین میں سوتے کھارے تھے وہ میٹھے ہو گئے، جہاں پانی نیچے تھا وہ اونچا ہو گیا، اور نہ جانے کیا کیا انقلاب اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس لیے دوستو، ہر نقصان میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے، اور ہر فائدے میں کوئی نہ کوئی نقصان اس کے پیچھے ہے۔ نظر اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی تعمیر کرتے ہیں تو بڑی تعمیر سے پہلے تقریب بھی بہت بڑی ہوتی، بھئی بڑی بلڈنگ کے لیے کھدائی کام بھی تو بڑا ہوتا ہے نا۔ تو کئی مرتبہ علاقوں کے اندر بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بڑی خوشحالی لانے والے ہیں۔ تو وہ غم کے دن بھی دیکھے جب بنے بنائے گھروں دے ٹوٹ گئے آنکھوں کے سامنے کھلونوں کی طرح، اور لوگ رو رو کے برا حال تھا، آنکھوں کے چشمے خشک ہو گئے تھے، رونا بھی لوگوں کا سوکھ گیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے بعد فراوانی کا دور کھولا۔ نہ جانے اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتوں کے راستے کھول دیے۔ نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونے چاہیے۔ اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی۔ میں جس وقت بیٹھا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مانگیں، اور بات تمہید میں یہاں تک پہنچ گئی۔ خیر، اللہ ہی کہلواتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نکلوانا ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کروانا ہو، یا کسی بندے سے کوئی کام نکلوانا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اور اس کے بعد حاجت کی یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنی زبان میں اپنا مدعا اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی زبان میں، چاہے وہ گجراتی ہو، سندھی ہو، چاہے وہ ہندی ہو یا اردو ہو، چاہے زبان ہو، اپنی زبان میں اللہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب یہاں 3 باتیں ہیں۔ ایک ہے دعا کا مانگنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک ہے کسی سے دعا کی درخواست کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، وقت کا نبی اپنے امتی سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، تو دعا خود بھی کرنا چاہیے اور دوسرے سے درخواست بھی کرنا چاہیے، اور ہم یہ دونوں کام ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے دعا کا لینا۔
یہ چیز ہم سے نہیں ہوتی۔ دعا کا لینا کیا ہے؟ اس میں کسی کا دل خوش کرنا پڑتا ہے، تبھی تو اپنے دل سے دعا دیتا ہے۔ اور جب کسی کا دل آپ نے خوش کر دیا، اب اس سے یہ بھی مت کہو کہ میرے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ رشوت ہو جائے گی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت دعا کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ الحمدللہ دعا کرتا ہوں، دعا کی ہے، کر رہا ہوں اور کروں گا۔ کہا حضرت نہیں، خصوصی دعا کرنا میرے لیے۔ کہا خصوصی دعا کے لیے تو پھر پیسے لگتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خصوصی دعا کے لیے تو پھر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ بات تو بظاہر عجیب سی ہے، لیکن حضرت نے یہ جملہ کہہ کر ایک بات اصلاح کی فرمائی، بھئی کسی بندے کا دل خوش کرو آپ تو پھر اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دعا کرنا، وہ تو خصوصی اوقات میں خود دعا کرے گا آپ کے لیے۔ اس لیے کہ جب آپ نے کسی کا دل خوش کر دیا، دل خوش کرنے پہ ہی تو دعا نکلتی ہے۔ وہ جو دعا ملتی ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے اندر سے، اور نکالنے کے لیے کسی کو راحت پہنچانے پڑتی ہے، کسی کا دل خوش کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں امت بہت کمزور ہے، اس میں امت بہت کمزور ہے۔ ایک مطلب مجھ سے کسی نے سفر میں کہا کہ حضرت آپ میرے گھر چائے پی لیں۔ میں نے کہا دیکھو جس گھر میں بیٹھا تھا آپ نے بھی چائے پی، میں نے بھی پی، ناشتہ بھی کیا، اب چائے کا کوئی تقاضا تو نہیں ہے۔ رہی بات گھر لے جانے کی، تو گھر کا تو تصور بھی کیا جا سکتا ہے، وقت بھی کم ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اگر چائے پلانے کا آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو آپ مجھے 10 روپے دے دو، میں کسی بھی جگہ پر کہیں بھی اپنے تقاضے پر چائے پی لوں گا آپ کی طرف سے۔ اب یہاں ذہن نہیں چلتا، گھر لے جا کر 1000 روپے کا ناشتہ رکھیں گے، 500 روپے کا ناشتہ رکھیں گے اور بگاڑ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر تقاضے کے کھایا جا رہا ہے۔ میں تو اس چیز کو بھی اسراف سمجھتا ہوں۔ بھئی کوئی آدمی یوں کر کے کوئی چیز پھینک دے تو یہ تو فضول خرچی اسراف ہے ہی، لیکن یوں کر کے ڈال لے بغیر کسی ضرورت کے، تو بجائے ادھر ڈالنے کے ادھر ڈال لیا، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جیسے بغیر کسی ضرورت کے آدمی کو یوں پھینک دے تو بغیر تقاضے کے بغیر ضرورت کے اندر ڈال رہا ہے، تو یہ کوئی کچرا پیٹی تھوڑی۔ تو لوگوں کا ذہن اس پہ نہیں چلتا، اس پہ نہیں چلتا۔ نہیں، میرے گھر آئیں، میرے دسترخوان کی بھی شان دیکھیں، میرا دروازہ بھی دیکھیں، میرے گھر کے سامنے مرسیڈیز کھڑی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور جی میرا ہال بھی دیکھیں، میرا انٹیریئر ڈیزائن بھی دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ والے کو بلا کر اس کی دعا لینا اور اس کا دل خوش کرنا مطلوب نہیں ہے، اصل اپنی مالداری کا اظہار ہے، اپنی اصل مالداری کا اظہار ہے۔ تو اس میں بہت سارے ہیڈن ہیں، بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں دوستو۔ بہرحال جب ہم علماء سے، صلحاء سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ بنا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے کیل کانٹوں کو دور کریں گے، اللہ ہمارے اندر کے کیل کانٹوں کو دور کریں گے۔ تو ایک ہے دعا کا مانگنا، ایک ہے دعا کی درخواست کرنا، اور ایک ہے دعا کا لینا۔ یہ 3 چیز سمجھ گئے؟ اب آئیے دعا کس طرح کریں۔ عام طور پر ہم لوگ دعا کا جو مضمون بناتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں ایک طرف کا سارا کے سارا فیصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیارے اللہ، شہر بوجھ میں فلاں 4 راستے پر جو شاپنگ سینٹر بن رہا ہے، مجھے ایک دکان کی ضرورت ہے، اللہ مجھے دکان دے دیجیے، اللہ مجھے دکان دے دیجیے، اللہ مجھے دکان دے دیجیے۔ اب خوب دکان کی ضد کرتا ہے اللہ سے، اور جب نہیں ملتی، جب کوئی اور خرید لیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، تو یہ اندر ہی اندر دکھی ہوتا ہے، اندر ہی اندر دکھی ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ مضمون کو سمجھ لیں۔ پیارے اللہ، رزق حلال کمانے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے دکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوج شہر میں فلاں 4 راستے پر جو شاپنگ سینٹر بن رہا ہے، پیارے اللہ میں وہاں ایک دکان خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں اگر وہاں دکان خریدنا میرے حق میں بہتر ہے، آپ کے علم میں میرے حق میں اگر وہ دکان خریدنا بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ دلا دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں بہتر نہیں ہے تو اللہ اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجئے، اور جہاں بہتر ہے وہاں انتظام فرما دیجئے۔ نہیں سمجھے؟ چلو ایک اور مثال دیتے ہیں نوجوانوں کے مطلب کی۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے، اس کی نظر کسی لڑکی پہ پڑی جو خاندان میں تھی۔ اب اس نے دعا کرنی شروع کی، پیارے اللہ مجھے نکاح کرنا ہے، نکاح پیارے نبی کی سنت ہے، اور نکاح کر کے عفیف اور پاک دامن بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر نکاح نہیں کروں گا، فلاں لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، مجھے وہ دل ہے، میرے نکاح میں وہ مقدر فرما دے۔
اب اللہ سے مانگ رہا ہے جی، اب اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی، یا اس نے مانگا بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا، اب یہ اندر سے ٹوٹ گیا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب بد دعا کر رہا ہے، جب وہ مجھے نہیں ملتی تو وہ اندھی ہو جائے، وہ لنگڑی ہو جائے، وہ لولی ہو جائے، وہ مر جائے، وہ کسی کو نہ ملے۔ ارے بھائی، کسی کی بیٹی کے لیے اس طرح بد دعا دینا جائز تھوڑی؟ تو کیسی دعا مانگنی چاہیے تھی اس کو؟ اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے تھی، پیارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، نکاح میرے محبوب کی سنت ہے، نکاح کے ذریعے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نکاح کے ذریعے سے نیک نسل انسانی کی افزائش ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، فلاں لڑکی پہ میری نظر پڑی، پیارے اللہ میں اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہوں، اگر آپ کے علم میں اس کا میری بیوی بننا بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ سارے مراحل آسان کر دیجئے، منگنی بھی ہو جائے، نکاح بھی ہو جائے اور ولیمہ بھی ہو جائے، سارا کے سارا نظام عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ اور پیارے اللہ، اگر آپ کے علم میں اس کا میرے نکاح میں آنا بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما، اور اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دیجیے، اس کی طلب اور چاہت کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ وہاں تو منگنی ہوئی نہیں، اس کی کسی اور سے ہوئی اور اس کی کسی اور سے ہوئی، لیکن اس کے دل میں اس کی طلب بہت ہے۔ جب اس کے گھر سے پاس سے گزرتا ہے تو بائک روک کے 2 آنسو بہا کے روتا ہے اس کی محبت میں جی۔ تو اللہ سے کہے پیارے اللہ اس کی طلب بھی دل سے نکال دیجیے۔ تو دعا کا اس طرح کا مضمون ہونا چاہیے، میرے پیارے اللہ مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، سہولت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اس میں برکت عطا فرما دیجیے، حادثات سے بچا دیجیے، نیک راستوں میں اس گاڑی کا چلانا آسان فرما دیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے مانگے، اور اس میں بھی عافیت مانگے، پیارے اللہ گاڑی عافیت کے ساتھ عطا فرما، فلاں نعمت عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اب ایک آدمی اس نے دعا مانگی، پیارے اللہ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، ہیلی کاپٹر میں بٹھائیے، ہیلی کاپٹر بٹھائیے۔ اب آ گیا سیلاب، سارے کے سارے لوگ چھت پہ چڑھ گئے، اب ریسکیو آپریشن ہوا ملٹری کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اب وہ چاپر لے کر آئے، ہیلی کاپٹر لے کر آئے، انہوں نے باکٹ ڈالی اور اعلان کیا کہ اس میں بیٹھ جاؤ یا رسی پکڑ لو۔ اب آپ اس میں بیٹھ گئے، رسی سے انہوں نے کھینچا باکٹ کے اوپر اور آپ کو ہیلی کاپٹر بٹھایا، تو دعا پوری ہو گئی۔ لیکن کس حال میں پوری ہوئی جی؟ گھر ڈوبا ہوا ہے، سارا گھر کا سامان تباہ ہو گیا، آنسو بہ رہے ہیں اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی خاک دعا؟ یہ خاک ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہوا؟ دعا یوں کرنی چاہیے، پیارے اللہ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا شوق ہے، اللہ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ مجھے ہیلی کاپٹر بٹھائیے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی دوستی کسی ایم پی ایم ایل اے سے ہو جائے اور الیکشن کا زمانہ آئے اور وہ ہیلی کاپٹر ہائر کر کے پورے علاقے میں کیمپنگ کرے اور آپ کو اپنے ساتھ میں بٹھائے، اور جہاں جائے عزت کے ساتھ اترے اور عزت کے ساتھ چائے ناشتہ ہو اور عزت کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو۔ یہ ہوا عافیت جی۔ یہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو کوئی پائلٹ بنا دے، کوئی پائلٹ بنا دے، اور وہ کسی باس کا وہ پائلٹ بن کر ہیلی کاپٹر اڑائے، اور وہ ایک دن یہ کہے کہ میرے پپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہا جاؤ ہیلی کاپٹر لے کے جاؤ اور بٹھا کے لے کر آؤ، تو عزت سے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بہرحال دوستو، دعا کے مضمون میں اس کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ نہ کریں، اور جب اللہ سے مانگیں تو دعا میں اس بات کا اہتمام کریں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ یہ نعمت جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اگر آپ کے علم میں میرے لیے ملنا بہتر ہے تو عافیت سے عطا فرما دیجئے، اور بہتر نہیں ہے تو یہ اللہ اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ اتنی بات سمجھے دوست؟ جس طرح موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ غسل کر کے غسل خانے سے باہر نکلے، آپ دعا کریں پیارے اللہ جسم کے میل کو میں نے صابن کے ذریعے سے مل مل کے دور کر دیا، دل کے میل کو میں کیسے دور کروں؟ اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، کعبۃ اللہ کا آپ نے طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھی، کعبہ سامنے ہے، ہاتھ آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، اب آپ دعا کریں اللہ کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے جی۔ داڑھی سفید ہے، دعا کر رہے ہیں پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ میرے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ جب آپ نے احرام پہنا تو اللہ سے کہیں پیارے اللہ یہ احرام کفن کے مشابہ ہے،
یا اللہ آج میں نے احرام اپنے اختیار سے بغیر سلی ہوئی چادریں اوڑھی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میری روح نکلے گی، لوگ میرے سلے ہوئے کپڑے کاٹ کے نکال دیں گے اور بغیر سلی چادروں میں مجھے کفن میں لپیٹ دیں گے۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ مجھے کفن پہنائیں، لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ مجھے غسل دیں، کہ اللہ مجھے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ میری جنازے کی نماز پڑھیں، مجھے حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ جب زمزم پئیں کہ پیارے اللہ آپ نے مجھے ایسا پاکیزہ مشروب پلایا ہے، کہ اللہ اس کے پینے کے بعد حرام چیز کھانے اور پینے سے ہمیشہ کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ کہ اللہ میرے قدم کو حرم پاک میں چلنے کے بعد حرام راستے میں چلنے سے بچا لیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ کہ اللہ جن آنکھوں سے میں نے کعبے کو دیکھ لیا، پیارے اللہ ان آنکھوں سے گناہ کی چیزوں کو اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچا لیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر مانگنے والے بنیں، اللہ سے دعا کرنے والے بنیں۔ دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا وہ مانگے جس کے پاس پیسے نہ ہو، اور دیکھا بھی کچھ یہی گیا ہے۔ زمانے طالب علم میں ہم دیکھتے تھے کہ بچوں کی جیب میں جب تک 1 روپیہ ہوتا تھا ان کو چین سے پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ جب 1 روپیہ بھی ختم ہو جاتا تھا پھر سکون سے کتابوں میں لگتے تھے۔ اور جو بچہ زمانے طالب علم میں مسجد کے اندر بیٹھ کے دیر تک رو رہا ہو، خوب مانگ رہا ہو، سمجھ لو کہ اس کی جیب بالکل خالی ہے، کڑکا ہے۔ یہی حال بستیوں میں بھی ہے۔ جو صف اول میں نماز پڑھ رہا ہو اور بہت دیر پہلے مسجد میں آ جاتا ہو اور دیر سے نکلتا ہو، سمجھ لو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، مرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور بالکل کنگال ہو چکا ہے۔ اور سلام پھیرتے کے ساتھ ہی جو سب سے پہلے باہر نکلے، سمجھ لو اس کی دونوں جیبیں فل ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دعا تو مانگی جاتی ہے پیسے کے لیے، اور پیسے سے تو پہلے سے اپنے فل ہیں، اس لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دوستو، صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف اللہ سے پیسے ہی مانگنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ پیسے کا صحیح استعمال بھی تو اللہ سے مانگا جاتا ہے، پیسے کی حفاظت بھی تو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو دوستو ہمیں قدم قدم پہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور جو بندہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے جڑ جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے خزانہ اس کے اوپر کھل جاتا ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط بنائیں۔ جو بندہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے، سوئی اور دھاگا بھی اللہ سے مانگتا ہے، جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، جی جب کوئی بڑا پرابلم اور بڑی پریشانی آتی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پیارے اللہ یہ آپ کا بندہ سوئی بھی آپ سے مانگتا ہے، دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے، جوتے کا تسمہ بھی آپ سے مانگتا ہے، اب اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی پریشانی اس کے اوپر آ گئی، اب یہ کون پوری کرے گا؟ پیارے اللہ یہ جب سب آپ سے مانگتا ہے تو کر دیجئے نا، آپ اس کی ضرورت پوری فرما دیجئے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ تو ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزیں بھی عافیت کے ساتھ عطا فرما دیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جب ہماری جیب فل ہو تو ہمیں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو تب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ سے مانگیں۔ وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ ایک امام صاحب گلی میں جا رہے تھے، ایک شخص ملا، کہا جناب کہاں چلے؟ کہا گھوڑا لینے جا رہا ہوں، گھوڑا خرید کے لاتا ہوں۔ کہا انشاءاللہ تو کہو۔ کہا انشاءاللہ کیسا؟ پیسے جیب میں موجود، گھوڑا مارکیٹ میں موجود، بیچنے والا موجود، خریدنے والا میں، ارادہ میرا مضبوط، اب انشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا؟ کوئی چکر نہیں، میں گھوڑا لے کے آتا ہوں اور شام کو عصر کے بعد تمہیں بٹھاؤں گا، سواری دوں گا۔ امام صاحب نے سوچا لگتا یہ ہے کہ مالداری کا خمار سر پہ چڑھ چکا ہے، جانے دو۔ خیر یہ گیا، اللہ کی شان شام کو عصر کے بعد ملا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ میں گیا تو گھوڑا خریدنا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ محنت کروں گا، پیسے جمع کروں گا، انشاءاللہ پھر جاؤں گا، پھر گھوڑا خرید کے لاؤں۔ اب انشاءاللہ وہاں بھی بولنا ہے جہاں بولنا نہیں ہے۔ تو پہلے سے سمجھ لیتا، کسی اللہ والے کی بات کو مان لیتا، سیکھ لیتا۔ دوستو کئی مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد عقل آتی ہے، اور اچھا ہے ٹھوکر کھانے کے بعد بھی آ جائے تو بہتر ہے۔ ویسے کسی نے کہا ہے کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے آتی۔ اگر تجربات کے بعد بھی عقل آ جائے تو بہت بڑی بات ہے،
ورنہ دیکھا تو یہ جا رہا ہے دوستو، امت ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہی ہے، پھر بھی عقل و شعور جو ہے بیدار نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی نشر و اشاعت کے جتنے اسباب و وسائل ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، چاہے مدارس ہو، چاہے مکاتب ہو، چاہے علماء کرام کی مجالس ہو، خانقاہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تمام سے محبت کرنے اور تمام کی عظمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے، انسان کو اصل اپنی حقیقت نظر آتی ہے، ماضی کے گناہ نظر آتے ہیں، ماضی کی زندگی کی گندگی نظر آتی ہے۔ آج موقع ہے ہم اس پر ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ،
بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یا اللہ آپ ہی کا نام لیا ہے، آپ ہی کو پکارا ہے، آپ ہی کو پہچانا ہے، آپ ہی کو جاننا ہے۔ یا اللہ بچپن میں راہ چلتے ہوئے اگر ٹھوکر لگ جاتی اور گر جاتے، اللہ اللہ کہہ کے روتے تھے۔ بچپن میں اگر مکتب میں استاد مارتے تھے اور پٹائی کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، اللہ اللہ کہہ کے روتے تھے۔ ماں بھی اگر کبھی ہاتھ اٹھاتی تھی، باپ بھی پٹائی کرتے تھے، اللہ اللہ کہہ کے ان کے پیروں سے چمٹ جاتے تھے۔ اللہ بچپن سے آپ ہی کا نام رٹا ہے، آپ ہی کا نام سیکھا ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، 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 معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، سوہنے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں کہ اللہ حکام کی سختی اور ظالم حکمرانوں کا تسلط بتا رہا ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے، آپ مننا نہیں چاہتے پھر بھی من جائیے۔ اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں۔ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، ہم نے دیکھا کتا جس کے گلے میں مالکی کا پٹا پڑا ہوا ہو، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ کسی کی مملوک ہے، کوئی اس کا مالک ہے، وہ سب کے گھر پہ جاتا ہے لیکن کوئی اس کو دانہ نہیں ڈالتا، کوئی اس کو لقمہ نہیں ڈالتا، سب جانتے ہیں یہ تو کسی کا پالتو ہے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم نے بھی تو اپنے گلے میں آپ کی عبدیت کا اور عبادت کا اللہ پٹا ڈالا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمیں کوئی دانہ ڈالنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ سب جانتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے اللہ، ہم آپ سے اپنی دوستی پکے کرنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق پکا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، طاعت کو قبول فرما لیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اس شہر پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، اہل ایمان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، عزتوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں آنے سے پہلے میرے دوست احباب نے بتایا کہ کچھ لوگ توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بیت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، ہلکے پھلکے معمولات ہیں، تو اس طرح سے ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح میں پڑھیں، ایک تسبیح استغفار درود شریف کی شام میں پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور پاؤ پارا آدھا پارا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔